اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو امیجنیشن میں لے کر جانے والی ہے۔ یہ سٹوری جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام تو شیئر نہیں کیا، تو چلیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ سال 2 سال بعد گھر تبدیل کرنا ہمارے لیے نئی بات نہ تھی۔ اس دفعہ بھی جب گھر تبدیل کیا تو یہ تبدیلی بہت مشکل لگی، کیونکہ میں اس دفعہ امید سے تھی اور 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ سب کچھ اکیلے کرنا پڑ رہا تھا۔ میری طبیعت اس قابل نہیں تھی، اور بڑے 2 بچے اتنے بڑے نہ تھے کہ وہ میری کوئی ہیلپ کرا سکتے۔ بس یہی کافی ہوتا کہ وہ آرام سے کمرے میں کھیلتے اور میں اپنے کاموں میں جت رہتی تھی۔ تھک بہت جلدی جاتی تھی۔ ایک تو تیسرا بچہ، پھر خون کی کمی بھی تھی۔ جیسے تیسے کر کے شفٹنگ ہوئی۔ یہ ایک فلیٹ تھا، ہماری جتنی جیب اجازت دیتی تھی اس کے مطابق بہتر یہی تھا۔ 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج۔ میاں نے گھر سیٹ کرنے میں کافی ہیلپ کی۔ یوں ہفتے بھر میں سامان اپنی جگہ لگ گئے۔ شفٹنگ اور پھر کاموں کے بوجھ کی وجہ سے کمر اور ٹانگوں میں شدید درد رہنے لگا۔ درد اتنا شدید ہوتا کہ کھڑا ہونا مشکل تھا۔ میں بس سارا دن اپنے آپ کو گھسیٹتی رہتی۔ میں نے اپنے میاں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا، کیونکہ اب مزید برداشت نہیں تھی۔ ہمارے فلیٹس کو مین روڈ سے ملانے والے 2 راستے تھے۔ ایک بہت کچا راستہ تھا اور دوسرا راستہ قریبی تھا، مگر اس کے بالکل پاس ایک قبرستان تھا۔ موٹر سائیکل کو پنچر سے بچانے کے لیے میرے میاں قبرستان والا راستہ لے دیتے تھے۔ ڈاکٹر نے شدید آئرن کی کمی بتائی، کچھ انجیکشنز دیے، میڈیسن چینج کی اور آرام کا بتایا۔ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے واپسی پر آتے آتے مغرب ہو چکی تھی، اذانیں ہو رہی تھی۔ تب ہی ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل وہاں رکی جہاں سے قبرستان بالکل واضح نظر آتا تھا۔ میرے میاں نے سائٹ پر موٹر سائیکل کھڑے کر کے فالٹ دیکھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ بولے شاید انجن میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، یہاں سے پیدل ہی گھر جانا پڑے گا۔ میں نڈھال ہو رہی تھی، مجھ سے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، گھر تو پہنچنا ہی تھا۔ میں بس چلتی جا رہی تھی۔ راستے میں میڈیکل سٹور آیا۔ میرے شوہر جو موٹر سائیکل کو گھسیٹ رہے تھے بولے رکو، میڈیسن لے لوں، پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ تم گھر پہنچ کے میڈیسن لے لو، پھر میں موٹر سائیکل کو مکینک کو دکھا کر آتا ہوں۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ میڈیکل سٹور کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور میرے شوہر اندر میڈیسن لینے چلے گئے۔ شدید درد کی وجہ سے میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اتنے میں مجھے احساس ہوا کہ کسی نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں سمجھی میرے شوہر آ گئے ہیں۔ دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے اس کو دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ وہ ایک عجیب سی بھاری آواز میں بولی، سنو، ایک سودا کرو گی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بولی، میں تمہاری ٹانگوں کا درد ٹھیک کر دوں گی، تو مجھے بس اپنا بچہ دے دو، ابھی اور اسی وقت۔ میں ڈر سی گئی، ادھر ادھر دیکھا، ہر کوئی دکان پر اندر جا رہا تھا اور کوئی باہر آ رہا تھا، بلکہ کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، ہٹو یہاں سے۔ میں نے مڑ کر میڈیکل سٹور کی طرف دیکھا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے میرے شوہر کو آنے میں۔ میڈیکل سٹور لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں وہ عورت پھر سے بولی، وعدہ کر لو مجھ سے، مجھے اسے دے دو۔
وہ میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اب بولی بدلے میں صحت لے لو، یہ دے دو مجھے، یہ تمہیں بہت تکلیف دے گا، اسے ہمیں دے دو، یہ اب ہمارا ہے۔ میں زور زور سے چیخیں جاتی ہوں، حیرت نہیں کہ قریب کھڑے کسی شخص نے میری چیخ کی آواز نہ سنی، شاید سبھی بہرے گونگے ہو گئے تھے یا پھر اندھے۔ وہ مڑی اور مڑ کے بولی، لانا تو پڑے گا اسے تمہیں، 801 میں 801 میں۔ میں حیران ہو گئی، یہ کیا ہے 801؟ میں پھر زور سے چیخی، چلی جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ مڑ گئی مگر مڑ مڑ کر مجھے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر آئے، مجھے کانپتا دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں بولی، کچھ نہیں، بس گھر چلیں۔ جلدی میں راستے میں انہیں کیا بتاتی، تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہ جلد جلد گھر پہنچ جاؤں، اور بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آ رہی، مگر کوئی نہیں تھا پیچھے۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی۔ میرا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا، میرا جسم درد کر رہا تھا، میری ٹانگیں سن ہو گئی تھیں اور کمر تختہ ہو رہی تھی۔ میں بستر پر گر پڑی، بچوں کی امی امی کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے صاف اندھیرا تھا۔ میرے شوہر نے پانی کے چھینٹے مارے، لیکن میں بے ہوش ہو گئی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ سب پریشان کھڑے تھے، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں خون کی بوتل۔ مجھے اپنی کمر میں شدید درد ہوتا وہ محسوس ہو رہا تھا، غنودگی میں تھی۔ کچھ دیر بعد جب کچھ سمجھنے قابل ہوئی تو مجھے اپنا آپ خالی سا لگنے لگا۔ میں نے اپنے میاں کو خوف کے مارے دیکھا تو وہ بولے، اللہ کو یہی منظور تھا، اور میرے سامنے اس عورت کا چہرہ آ گیا۔ میں زور زور سے چیخی، وہ نہیں لے جا سکتی، وہ میرے بچے کو نہیں لے جا سکتی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ نرس بولی، یہ شاید شدید ڈپریشن میں ہے، ان کو پلیز اکیلا چھوڑ دیں۔ مجھے لگا وہ عورت میرے سامنے زور زور سے ہنس رہی ہے اور کہہ رہی ہے، تم ہار گئیں اور میں اسے لے گئی۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو سارا واقعہ میاں کو بتایا۔ وہ بولے، تم نے یہ بات پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا، مجھے کب موقع ملا، اتنی جلدی میں اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ رو دیے، بولے، میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا ہے۔ میں بھی روئے جا رہی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے زور زور سے رو رہے تھے۔ میں نے روتے روتے کہا، کہاں دفنایا میرے بیٹے کو؟ میرے شوہر بولے، وہیں پاس کے قبرستان میں، 801 نمبر قبر میں۔ 801 سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں چیخی، اس نے 801 ہی کہا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے ایک عالم دین سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا محض ایک بیان، وہ بھی ایک نامعلوم عورت کا، ہم اس پر قبر کو شائع نہیں کر سکتے اور نہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی اس نے جو کچھ کہا وہ کر دکھایا، مگر میرے بچے نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کون تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے وہ فلیٹ پھر جلد ہی چھوڑ دیا۔ مجھے اس علاقے سے خوف آتا تھا، ہر وقت لگتا وہ عورت میرے پیچھے ہے، میرا تعاقب کر رہی ہے، اس کی گود میں میرا بچہ ہے۔ میں اس قرب اور اذیت سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، سو ہم دوسرے علاقے میں آ گئے۔ پھر وہ عورت بھی دکھائی دینا بند ہو گئی، لیکن آج بھی میں سوچتی ہوں کہ میرا بچہ کہاں ہے، وہ عورت میرے بچے کو لینے کیوں آئی تھی؟ اگر آپ اس طرح کے کچھ اور خوفناک اور ناقابل فراموش واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔